ضرور ہوتا رہوں گا. لہذا توجہ رہے، خداوند کریم نے ایک انتظام کیا. محبت فطرت ہے، عادت نہیں ہے. فطرت پہ پابندی نہیں ہے، محبت پہ پابندی نہیں ہے، لیکن اتنی ضرور پابندی ہے کس سے کرو. کون حقدار ہے، کون خود ساختہ ہے، کون سند یافتہ ہے. جو سند یافتہ ہوگا اس سے محبت کرو. خود ساختہ محبت کا حقدار نہیں ہے. لہذا توجہ رہے میری طرف کہ خداوند کریم نے محبت کرنے پہ پابندی نہیں لگائی، لیکن یہ پابندی ضرور لگائی کرو تو کس سے کرو. والدین سے کرو، رشتہ داروں سے کرو، اقربا سے کرو، لیکن پھر بھی اس ذات کو نہ بھولنا جس ذات نے یہ ساری نعمات تمہیں عطا کی. تو عرض کر رہا تھا میں نے موضوع کے اندر جو آیت پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور دوسری جگہ پہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اب یہ یہاں پہ دو آیتیں ہیں، ان دونوں آیتوں کو متصل کرنا چاہتا ہوں. اس کے درمیان کا جو سفر ہوگا ہم مل کے طے کریں گے. کیا ایک آیت کہتی ہے اتباع، ایک آیت کہتی ہے اجر رسالت. کیسے سمجھو؟ ایک آیت کہتی ہے اتباع، ایک آیت کہتی ہے اجر رسالت. اب توجہ کیجئے گا، اگر تم اتباع میں جانا چاہتے ہو اور اتباع کا سفر طے کر کے اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو اجر رسالت ضروری ہے. مگر نہ نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، جہاد، اور جہاد بھی ایسا کہ میدان سے بھاگ ٹوٹا پھوٹے جہاد صحیح. چلو قبول کاری لینے تھوڑی جی گنجائش تو رکھنی چاہیے تھی سامنے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کب قبول ہوں گی کہ جب اجر رسالت ادا کی ہو. اتباع کیا ہے؟ اتباع یہی ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکات، یہی ساری اتباع ہے نا. رسول نے کیا کہا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے تم دیکھتے ہو، ایسے نماز پڑھو. اب یہ کیا اتباع ہے؟ لیکن اتباع کے ساتھ ساتھ اتباع کب نصیب ہوگی؟ جب اجر رسالت ادا کیا ہوگا. آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی موبائل یوز کرتے ہیں، اور سب طلباء کو مجمع الحمدللہ سمجھ پائیں گے ہر ایک بات کو، کہ کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں جب تک اجرت نہیں دی تب تک اس موبائل کا استعمال فضول ہے. اب مجھے کہنا پڑے گا کہ اگر تم نے اجر رسالت نہیں دیا، نماز کا استعمال فضول ہے، روزے کا استعمال فضول ہے، حج کا استعمال فضول ہے. اب یہ اجر رسالت کا یہ جو انتظام کیا گیا ہے، میں یہاں پہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. سوچیں تو صحیح کہ وہ رسول کہ جس کو کبھی مشرکین نے کہا تھا دولت لے لو، شہرت لے لو، عزت لے لو، عورت، سب کچھ لے لو، لیکن تبلیغ کا کام مت کرو، دین کو نہ پھیلاؤ. اور رسول نے اس وقت کیا جواب دیا تھا؟ کہا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، تب بھی عبداللہ کا بیٹا پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. یہ اس وقت کا جواب ہے کہ جب اجرت مل رہی تھی. کہاں وہ اجرت نہیں چاہیے بلکہ ایسی اجرت چاہیے جس میں دین کی بقا ہو. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تھک گئے تو
بس کرتے ہیں. اللہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. صلی اللہ محمد. ایسی اجرت چاہیے جس میں دین کی بقا ہو. اور اجرت بھی کیا ہے؟ محبت اقربا صلی اللہ علیہ وسلم. محبت اقربا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کیا ہے؟ اجر رسالت. اور کس کا؟ جو 23 سال کی محنت کی، یا جو 23 سال میں بلڈنگ قائم کی، رسالت کی، تبلیغ کی، دین کی، اسلام کی ساری بلڈنگ جب کھڑے کر چکے، اس وقت رسول گھبرا گئے کہ اس بلڈنگ کا وارث کون بنے گا. پھر دیکھیں نا، ہم چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا خریدتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یا میرے اللہ ایک بیٹا دے دے جو اس زمین کا وارث بن جائے. چاہے اب 2 مرلے 10 مرلے خدا صاحب کو زیادہ دے، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن چھوٹی سی چیز ہے، لیکن پریشان مستقبل کے لیے ہے. کار رسالت انجام دیا 23 سال میں، کیا رسول پریشان نہ ہو؟ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے تسلی کے طریقے سے ایک آیت نازل کی. کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول اگر رسالت بچانا چاہتے ہو، اقربا کی محبت مانگ لو. اور میں اب کہوں نا کہ جہاں پہ محبت اہل بیت نہ ہو، وہاں پہ ہوتا کیا ہے؟ وہاں جنت پیازوں کے بدلے بکتی ہے، جمعہ بدھ کو ہوتا ہے. بکنا شروع ہوتی ہے اور جمعہ بدھ کو ہوتا ہے، اور شام میں کدو ذبح ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جہاں پہ محبت اہل بیت نہ ہو. یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، آئندہ بھی کام آئے گا آپ سب کو. یہ انمول نقطہ آپ کو دیے جا رہا ہوں، لیکن ایک دعوت فکر دیے جا رہا ہوں کہ محبت اہل بیت کا دامن چھوٹ جائے، دین ہاتھ سے نکل جاتا. پھر منبر خریدے جاتے، پھر خطبے خریدے جاتے، پھر محفلیں خریدی جاتی ہیں، پھر تفسیریں خریدی جاتی ہیں، پھر مفسر خریدے جاتے ہیں، پھر حدیثیں گھڑی جاتی ہیں، پھر محدث خریدے جاتے ہیں. اور جب یہاں تک اتنا کام ہو جائے، کیوں نہ اس طرح کہہ دوں کہ مفسر علی کے خلاف، تفسیر علی کے خلاف، محدث علی کے خلاف، حدیث علی کے خلاف، لیکن قربان جاؤں کہ آپ کو اور مجھے ایسا مولا عطا ہوا ہے کہ جس کی امامت کا آفتاب آج بھی روشن ہے. تو جو ہے نا کہ جہاں پہ